السلام علیکم فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ریسرچ میتھڈالوجی کی جو اسائنمنٹ نمبر 4 آئی ہوئی ہے اس کا سلوشن بتاؤں گا کہ اس میں آپ نے کیا کیا کرنا ہے اور یہ اسائنمنٹ آپ نے کیسے پریپیئر کرنی ہے۔ بیسیکلی یہ جو اسائنمنٹ ہے وہ چیپٹر نمبر 3 جو ہوتا ہے ریسرچ میں، اس کے بارے میں ہوتی ہے کہ چیپٹر 3 میں آپ نے جو چیزیں لکھنی ہوتی ہیں اس اسائنمنٹ میں آپ نے وہ مینشن کرنی ہے۔ فار ایگزامپل ریسرچ میتھڈالوجی ہو گئی، آپ کی کیا ہوگی، ریسرچ ڈیزائن آپ کا کیا ہوگا، پاپولیشن کیا ہوگی۔ ایک جو ریسرچ ہوتی ہے وہ ایک سسٹمیٹک وے ہوتا ہے، ایک سسٹمیٹک طریقے سے آپ اس کو کنڈکٹ کرتے ہیں تو اس کے ڈیفینیٹلی پھر کچھ اسپیسیفک پروسیجرز ہوتے ہیں، اسپیسیفک اسٹیپس ہوتے ہیں جن کو آپ فالو کر کے اپنی جو ریسرچ ہے وہ کنڈکٹ کرتے ہیں۔ تو اپنے اس چیپٹر میں آپ وہ تمام اسٹیپس، پروسیجرز اور جو بھی ایک ان کا ہے لے آؤٹ آپ کی ہوتی ہے وہ ساری، وہ آپ اس میں ایکسپریس کرتے ہیں کہ اس میں آپ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ ہم نے کون سا ڈیزائن چوز کیا ہے، کون سی پاپولیشن ہے ہماری، سیمپلنگ سائز کیا ہے، ٹیکنیک کیا ہے، یہ سب چیزیں آپ اس چیپٹر نمبر 3 میں مینشن کرتے ہیں۔ تو بیسکلی یہ جو اسائنمنٹ نمبر 4 ہے یہ اس چیپٹر 3 کے بارے میں ہے۔ تو اس میں جو سپروائزر کی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ اسی اسائنمنٹ کے ساتھ جو اپنی پریویس اسائنمنٹس ہیں ان کی فائل بھی کمپائل کر کے بھیجیں گے۔ جو آپ کی پہلی اسائنمنٹ تھی ریسرچ ٹاپک کے بارے میں، پھر اسٹیٹمنٹ آف پرابلم کے بارے میں، آبجیکٹیوز آف ریسرچ آپ کے کیا تھے، یہ جو تینوں اسائنمنٹس آپ کی گزری ہیں وہ بھی آپ نے اس میں لکھنی ہے اور ایک سنگل ورڈ ڈاکومنٹ میں آپ نے بنا کے بھیجنا ہے، یہ اسائنمنٹ آپ نے بھیجنی ہے۔ اسی میں اور ایک اور بات کہ آپ نے ہر اسائنمنٹ کے ٹاپ پہ اپنا جو تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے، جو ٹاپک ہے آپ کا، وہ لازمی مینشن کرنا ہے، یہ مینڈیٹری ہے۔ ہر اسائنمنٹ کے ٹاپ پہ آپ اپنا تھیسس اسٹیٹمنٹ مینشن کریں گے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ اس ریسرچ میں آپ کیا کریں گے۔ اس جو اپنی اسائنمنٹ ہے اس میں آپ نے کیا کیا لکھنا ہے۔ اس میں آپ نے فرسٹ اسٹیپ ہے ریسرچ میتھڈالوجی کا، کہ ریسرچ میتھڈالوجی کیا چیز ہے، کون سی آپ یوز کر رہے ہیں اس میں، اس کا ڈیزائن کیا ہوگا ریسرچ کا، آپ کا ریسرچ میتھڈ کون سا یوز کریں گے، پاپولیشن کیا ہوگی، سیمپلنگ ٹیکنیک کیا ہے، سیمپل سائز آپ کا کیا ہونا چاہیے، ڈیٹا کلیکشن کے لیے کون سے ٹولز آپ یوز کریں گے، پھر آپ کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ کیا ہونی چاہیے، ویلیڈیٹی اور ریلائبل آپ کا جو ہے وہ یہ جو کویسچن آپ کا ہے، ٹول ہے ڈیٹا کلیکشن کا، وہ کس حد تک ریلائبل اور ویلڈ ہے وہ بھی آپ لکھیں گے۔ ٹائم فریم کیا ہے آپ کا، آپ وہ بھی مینشن کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی سلوشن فائل کی طرف۔ ٹھیک ہے، یہ ہے جی ہماری سلوشن فائل۔ اس سلوشن فائل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ریسرچ میتھڈالوجی جو اسائنمنٹ ہے اس کی فرسٹ اسائنمنٹ کی فائل اس میں کمپائل کی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، فرسٹ کے بعد سیکنڈ میں نے اس میں کمپائل کی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسائنمنٹ نمبر 2 جو تھی وہ بھی اس میں نے کمپائل کی ہے، تھیسس اسٹیٹمنٹ اوپر ٹاپ پہ مینشن ہے۔ ٹھیک ہے، پھر لٹریچر ریویو کے جو اسائنمنٹ تھی، تیسری اسائنمنٹ آئی تھی، وہ بھی میں نے اس میں کمپائل کی ہے، اس کے اوپر بھی ریسرچ ٹاپک میں نے اپنا لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آگے ہم چلتے ہیں جو اسائنمنٹ نمبر 4 ہے ہماری اس کی طرف۔ یہ اسائنمنٹ نمبر 4 جو بھی اسائنمنٹ آئی ہوئی ہے چیپٹر نمبر 3 کے ریلیٹڈ، اس کے بارے میں پہلے میں نے تھیسس اسٹیٹمنٹ آپ لکھ لیں گے اپنی۔ ٹھیک ہے، یہ مینڈیٹری ہے۔ اس کے علاوہ آپ انٹروڈکشن میں نے یہ کمپلسری نہیں ہے، ریکوائرمنٹ نہیں ہے، اگر آپ ڈال دیتے ہیں تو یہ ایک ایکسٹرا ویٹیج آپ کی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تھوڑی آپ کی وہ جو ورڈ لمٹ ہے وہ بھی ایکسیڈ کرے گی اس کی وجہ سے، تو یہ اچھی چیز ہے اگر آپ لکھ لیں۔ اس میں نے یہی بتایا کہ ایک کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے ایک پوری اس کائنات کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے بنایا ہے اور اس کو سسٹمیٹک طریقے سے چلا رہا ہے۔ یہ پوری کائنات، ہر یہاں کا جو نظام ہے وہ ایک پراپر پروسیجر کے تحت چل رہا ہے۔ تو وہ تبھی اپنا کام مثبت کر رہا ہے کہ وہ پراپر پروسیجر کے تحت ہی جا رہا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس دنیا کا جو نظام ہے وہ درم برم ہو جائے۔ تو یہاں پر جو چیز میں نے مینشن کی ہے وہ ساری یہی ڈیٹیلز ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ کیسے کنڈکٹ کرنا چاہیے، پھر ریسرچ میتھڈالوجی کیا چیز ہے، وہ تھوڑا سا اس کا میں نے بریف کیا یہاں پہ۔ تو نیکسٹ آ گیا ہمارا جو پہلا سٹیپ تھا وہاں پہ کہ ریسرچ ڈیزائن آپ کا کیا ہوگا۔ ریسرچ ڈیزائن ہمارا جو ہے وہ اس میں ہم ریسرچ ڈیزائن بیسکلی ہوتا ہے کہ یہ ایک اوور آل اسٹریٹجی ہوتی ہے ریسرچ کو کنڈکٹ کرنے کے لیے۔ اس میں جو آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، اس کو میئر کیسے کرتے ہیں، اس کا انالیسس کا ذکر کرتے ہیں، تو وہاں پر آپ کون سا ڈیزائن لگائیں گے، کس ڈیزائن کے تحت آپ اپنا ڈیٹا کلیکٹ کریں گے، میئر کریں گے یا اس کا انالیسس کریں گے، تو اس میں آپ وہ
ریسرچ ڈیزائن اپنا مینشن کریں گے. تو میں اس میں جو ریسرچ ڈیزائن مینشن میں نے کیا ہے، میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپٹیو ریسرچ ڈیزائن. اس میں نے ڈسکرپٹیو ریسرچ ڈیزائن جو ہے وہ چوز کیا ہے، اس کے تحت میں اپنا یہ کنڈکٹ کروں گا. ڈسکرپٹیو ریسرچ ڈیزائن بیسکلی ہوتا ہے کہ جس میں آپ پاپولیشن، سچویشن یا فینومینا کو ڈسکرائب جب ہم نے کرنا ہوتا ہے تو ہم ڈسکرپٹیو ریسرچ ڈیزائن یوز کرتے ہیں، جس میں وین، ویئر، ہاؤ، وٹ ٹائپ جو کویسچنز ہوتے ہیں ان کا آنسر دیا جاتا ہے ریدر دین وائی کے. وائی چیز کیوں ایسے ہے اس کا یہاں پہ آنسر نہیں دیا جاتا، کیسے ہے، کیوں ہے، سوری کیا چیز ہے، کب ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے، اس طرح کے جو کویسچنز ہیں اس کا ہم اس میں اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے آ جاتی ہے ریسرچ میتھڈالوجی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، ریسرچ میتھڈالوجی جو ہے وہ بیسکلی ہوتی ہے کہ آپ ڈیٹا کو کلیکٹ کیسے کریں گے. ٹھیک ہے، اس کی کلیکشن کیسے کریں گے، اس کو انالیسز آپ کیسے کریں گے، یہ جو سب چیزیں ہوتی ہیں اس میں آپ وہ یوز کرتے ہیں. اس میں آگے پھر فردر آپ جس بھی طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، انٹرویوز لینا چاہتے ہیں، کویسچن کرنا چاہتے ہیں، ریٹن کویسچنز ہوتے ہیں، ایم سی کیوز، کویسچنئر سرویز اس کو بولتے ہیں. اسی طرح آبزرویشنز ہوتی ہیں، اب وہ لینا چاہتے ہیں، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ آپ مینشن کر سکتے ہیں. تو میں جو اس میں یوز کروں گا وہ میں نے یہاں پہ مینشن کیا ہے 2 سیٹس آف کویسچنئر سرویز ان ڈسکرپٹیو فارم. ٹھیک ہے، تو میں یہ چیز یوز کروں گا 2 سیٹس آف کویسچنئر جس میں ملٹیپل ٹائپ کویسچنز ہوں گے، اس میں وہ یوز کروں گا. آپ نے بھی جو بھی اپنا ہے وہ مینشن کرنا ہے کہ آپ سروے کریں گے، آبزرویشنز رکھیں گے، جو بھی ہے وہ یہاں پہ آپ اپنے اس پورشن میں مینشن کریں گے. نیکسٹ ہے جی ڈیٹا کلیکشن اپروچ. ڈیٹا کلیکشن اپروچ میں ہم کریں گے کہ ہم کون سی کلیکشن اپروچ اس میں اپلائی کریں گے. کوانٹیٹیو طریقے سے ڈیٹا کلیکٹ کریں گے یا کوالیٹیٹیو طریقے سے ڈیٹا کلیکٹ کریں گے. تو اس میں ہم نے کیا ہے کہ ہم نے کوانٹیٹیو اپروچ یوز کی ہے ڈیٹا کلیکشن کے لیے، کیونکہ اس طریقے سے آپ کا ڈیٹا جلدی کلیکٹ ہو جاتا ہے اور منیمم ٹائم میں آپ میکسیمم جو ہے وہ آؤٹ کم لے سکتے ہیں. اس وجہ سے میں نے یہاں پہ جو اپروچ یوز کی ہے وہ کوانٹیٹیو اپروچ یوز کی ہے. ٹھیک ہے، تاکہ منیمم ٹائم میں میکسیمم چیز مجھے مل جائے. اچھا، انسٹرومنٹیشن ہے ڈیٹا کلیکشن ٹولز. تو ڈیٹا کلیکشن ٹولز کے بارے میں دا موسٹ کامن اینڈ یوزیبل ٹیکنیک آف پروڈیوسنگ پرائمری ڈیٹا از تھرو کویسچنئر سروس. ٹھیک ہے، کویسچنئر سروس ڈیٹا کلیکٹ کرنے کا جو ٹول ہے وہ کیا ہوگا، تو وہ ڈیفینیٹلی کویسچنئر سروس ہوگا. میں اسٹوڈنٹ سے کویسچنز ایک پیپر پہ ایم سی کیوز ہوں گے، ٹھیک ہے، جن میں اسٹوڈنٹس کو، پارٹیسپینٹس کو ٹک کرنا ہوگا ایک آپشن. تو اس کے بارے میں یہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کم ٹائم میں ہم میکسیمم چیزیں جو ہیں وہ لے سکتے ہیں. ڈیٹا کلیکشن ٹول آپ کا جو بھی ہے، آپ انٹرویوز کرنا چاہتے ہیں آپ انٹرویوز یہاں پہ لکھ دیں گے، آبزرویشنز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پہ لکھ دیں گے. ٹھیک ہے، پاپولیشن آپ کی کیا ہوگی، پاپولیشن اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ کا ایریا آف ریسرچ کیا ہے، کس ایریا میں آپ کس ڈسٹرکٹ میں کس جگہ پہ جا کے آپ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے یہاں پہ ورچوئل یونیورسٹی کامرا کیمپس کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے اوپر میں نے ریسرچ کی ہے، کیونکہ کامرا میں نے اس کو اس لیے یوز کیا ہے کہ آن لائن جو ڈیوائسز، آن لائن ایجوکیشن میں جو ٹیکنالوجیکل ڈیوائسز یوز ہو رہی ہیں وہ میکسیمم ورچوئل یونیورسٹی والے کر رہے ہیں، تو وہ بہتر طور پہ اس کے بارے میں ڈسکرائب کریں گے. تو اس وجہ سے میں نے یہ ٹاپک یہ کامرا کیمپس یوز کیا. آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ کا ڈسٹرکٹ ہے اٹک ہے، آپ چکوال ہیں، آپ سرگودا، کراچی، جو بھی ایریا ہے آپ وہ اپنا ڈسٹرکٹ مینشن کر دیں، اس کے اسکولز مینشن کر دیں. سیمپلنگ ٹیکنیک کیا ہوگی، سیمپلنگ ٹیکنیک جو ہے وہ پرپزیو سیمپلنگ میں یوز کروں گا. پرپزیو سیمپلنگ یوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایکسپرٹ اوپینین، اس میں آپ اپنی مرضی کے جو پارٹیسپینٹس ہیں آپ وہ سلیکٹ کرتے ہیں جن سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے پاس نالج زیادہ ہے یا مجھے زیادہ آؤٹ کم مل سکتی ہے. آپ اپنی مرضی کے جو ہے وہ پارٹیسپینٹ سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر ان سے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. تو پرپزیو سیمپلنگ میں اس میں یوز کروں گا سیمپلنگ ٹیکنیک میں. ٹھیک ہے، پھر سیمپل سائز کیا ہوگا آپ کا، کتنے سیمپلز آپ لیں گے. پاپولیشن تو چونکہ ابھی کامرا کیمپس میں بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں تو میں کتنے اسٹوڈنٹس لے رہا ہوں، میں ٹوٹل اسٹوڈنٹس لوں گا 10 اسٹوڈنٹس گریجویٹ لیول جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ میں اس میں لوں گا. ٹھیک ہے، ٹائم ریکوائرڈ کیا ہوگا، ٹائم ریکوائرڈ ہوگا جی 2 ویکس، 2 ویکس میں اپنی ریسرچ پوری کنڈکٹ کر لوں گا. آپ اگر 4 ہفتے میں کر سکتے ہیں تو آپ 4 ویکس کا کر لیں، اگر آپ 1 ہفتے میں کر سکتے ہیں تو آپ 1 ہفتے کا کر لیں، 10 ڈیز کا کر سکتے ہیں، جتنا آپ کر سکتے ہیں وہ یہاں پہ آپ کر لیں.
پروسیجرز کیا ہوں گے جی؟ پروسیجرز میں میرا کویسچن ایئر میں اپنے پارٹیسپینٹ میں پہلا سٹیپ پروسیجرز کا یہ ہوگا کہ اپنے پارٹیسپینٹ میں کویسچن ایئر ڈسٹریبیوٹ کروں گا، پھر جو ہے ان شیئر کر کے وہ جب کویسچن ایئر سالو کر لیں گے تو ان سے کلیکٹ بیک کروں گا، پھر اس کویسچن ایئر کو ایک ٹیبولیٹڈ فارم میں ایک ٹیبل کی شکل میں ان تمام کویسچنز کو، وہ جو ڈیٹا کلیکٹ ہے اس کو لکھوں گا ایک ٹیبل کی فارم میں. پھر ٹیبل کی فارم میں لکھنے کے بعد نیچے اس کی جو ڈسکرپشن ہے، جو اس کا انالیسس ہے اس ڈیٹا کا، اس کو میں اس کی ایکسپلینیشن 1 by 1 میں ٹیبل کے نیچے دوں گا. اچھا ویلیڈیٹی کیا ہوگی جی؟ ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی کیا ہے میرے اس ٹول کی؟ اس ٹول کی ریلائبلٹی اور یہ چیز ہے کہ میں نے 2 سیٹ بنائے ہیں کویسچن ایئر کے. ایک میں نے ان کا اسٹوڈنٹس کا بیک گراؤنڈ نالج چیک کیا ہے کہ بیک گراؤنڈ اسٹوڈنٹس کا کیا ہے ٹیکنالوجیکل ڈیوائسز سے، وہ کس انوائرمنٹ میں پل کے بڑے ہوئے ہیں، ان کا پاسٹ کیا ہے ٹیکنالوجیکل ڈیوائسز میں، کتنا انٹریکشن ہے ان کا. اور پھر ان سے کویسچنس کیے ہیں کہ ابھی آپ کون سی ڈیفیکلٹیز فیس کر رہے ہیں اور آپ کو کیا کیا مسائل آ رہے ہیں اور آپ کی کیا رائے ہے ٹیکنالوجیکل ڈیوائسز کے یوزیج کے بارے میں. تو چونکہ میں نے بیک گراؤنڈ نالج بھی چیک کر لیا ہوا ہے اور ابھی پریزنٹ ان کی مطلب جو اس بیک گراؤنڈ نالج کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ ہیلپ ملے گی. اس وجہ سے میرا یہ جو ٹول ہے، جو کویسچن ایئر ہے، یہ ویلڈ بھی ہے اور ریلائبل بھی ہے. اس کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کا ڈیٹا کلیکشن ٹول جو ہے، انٹرویوز ہیں یا جو بھی ہے، اس میں وہ کتنا ریلائبل ہے، کتنا ویلڈ ہے. اچھا ساتھ میں آپ نے فرسٹ کویسچن ایئر اباؤٹ اسٹوڈنٹس بیک گراؤنڈ انفارمیشن، آپ نے یہ کویسچن ایئرز ہیں یا آپ نے انٹرویو کیے ہیں، انٹرویو کرنے ہیں تو انٹرویو میں آپ کون سے کویسچنز یوز کریں گے وہ کویسچنز آپ نے مینشن کرنے ہیں. اگر کویسچن ایئر ہیں تو کویسچن ایئر یہاں پہ اس اسائنمنٹ میں لازمی ڈالنا ہے. یہ میرا فرسٹ سیٹ ہے کویسچن ایئرز کا جس میں اسٹوڈنٹس کی بیک گراؤنڈ نالج میں چیک کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ 10 کویسچنز ہو گئے. یہ پھر سیکنڈ سیٹ کویسچن ایئرز کا آ گیا. ٹھیک ہے، سیکنڈ سیٹ میں نے پھر 10 کویسچنز اسٹوڈنٹ سے پوچھے ہیں جس میں ایگری، اسٹرانگلی ایگری، انسرٹین، ڈس ایگری، اسٹرانگلی ایگری، اس طرح کے آپ آپشنز بنا سکتے ہیں اپنے. یہ آپ کے کویسچن پہ ڈیپینڈ ہے. ان کو کلوز اینڈڈ کویسچن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میری وہ فائل ہو گئی. اس طرح نیچے ریفرنسز جو میں نے لٹریچر ریویو کے ریفرنسز تھے وہ بھی یہاں پہ مینشن کر دیے ہیں. تھینک یو سو مچ گائز. اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو، کوئی کیوری ہو تو آپ کائنڈلی دوبارہ کنسرن کر سکتے ہیں، کمنٹس میں جا کے پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے. تھینک یو سو مچ.